بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں 28واں پارہ مکمل سماعت فرمایا ہے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہم نے مکمل سنی ہیں۔ سورۃ المجادلہ ہے، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ 9 صورتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں۔ ہم مختصراً وقت میں ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ پہلی سورۃ المجادلہ ہے، اور مجادلہ کہا جاتا ہے بحث تکرار کرنا۔ اس میں آغاز میں ایک واقعہ ہے اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی۔ ان کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی۔ اور عربوں کے ہاں یہ قبل اسلام یہ رواج تھا کہ اگر وہ کسی عورت کو طلاق دینا چاہتے، چھوڑنا چاہتے، وہ یہ الفاظ کہتے تھے، انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اب تیرا اور میرا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم رکھنا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ الفاظ سے ہے، یہ کچھ سنجیدہ الفاظ نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں ان الفاظ سے روک دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ آئیں اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں تو تباہ ہو گئی، تو بتائیے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ خاموش سے سنتے رہے، کیونکہ اس وقت تک اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نہیں تھی، کیونکہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ نیا واقعہ پیش آیا تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نے کل میں پچھلی صورت میں سورۃ النجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس سے یہ بھی مسئلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں ہے، پتہ ہوتا تو فوری بتا دیتے۔ اللہ جیسے غیب جانتا ہے، آگے اس آیت کے اندر ہے، تو فوری بتا دیتے، جا کر پوچھ کر اوپر سے وہ خبر لا کر فوری۔ تو غیب یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع دینا، یہ غیب ہوتا ہے۔ یہ غیب نہیں ہے کہ میں آپ کو خفیہ طریقے سے کوئی بات بتا دوں اور پھر آپ آگے بتا دیں، تو غیب اسے نہیں کہتے۔ غیب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کسی ذریعے سے پتہ نہ ہو، آپ اپنے علم سے وہ چیز جو کسی کو بھی نہ پتہ ہو آپ وہ بتا دیں، تو یہ غیب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا ایک چھوٹا سا کلپ کہ بہت بڑے ایک خطیب ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ قرآن کی آیات پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، لوگ واہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو غیب بتاؤں، جس کو غیب کی خبر دے دوں، تو وہ جو خبر اللہ دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ غیب نہیں رہا، وہ تو حاضر ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو، حدیث کو، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا عقل سے غور و فکر کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن اور حدیث بالکل واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، تو خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اور صورتیں اس میں جو پورا واقعہ بیان کر دیا، 3-4 آیات جو شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شروع الفاظ ہی اس سے کیا، قد سمع اللہ، تحقیق بے شک سن لیا اللہ نے، قول التی، بات کو اس عورت کی، تجادلک، جو تیرے سے بحث و تکرار کر رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فی زوجہا اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، یا اللہ تو میرے لیے اب کچھ حکم بھیج، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوں تو آپ بھی خاموش ہو گئے ہیں، کہا میرے پاس تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہے، انتظار کرو خاموشی سے۔ تو واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کہتے ہیں اور اللہ نے سن لیا تم دونوں کی بات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے جواب دے رہے تھے اور جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھی، ان دونوں کی بات کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو اپنی جو صفات کا تذکرہ کیا، وہ سمیع ہے اور بصیر، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے سن رہے تھے ویسے دیکھ بھی رہے تھے، پوری سچویشن ایسے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باریک بینی سے واضح بالکل کھلا ہر ایک چیز کو دیکھ رہا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بصارت اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک سیاہ رات ہو، سیاہ رات میں ایک سیاہ پتھر ہے، سیاہ پتھر کے اوپر ایک سیاہ چیونٹی رینگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت اور بصارت ہے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ جب آیات نازل ہوئیں تو میں نے سوچا کہ اللہ کی سماعت اتنی زیادہ ہے کہ میں عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی پاس قریب میں ہی تھی، کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خولہ کی جو باتیں تھیں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ یہ گھریلو مسائل ہوتے ہیں تو خواتین چھپ کر اور کہ کسی کو پتہ نہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عائشہ کچھ ہی فاصلے پر اپنے کام کاج میں مشغول تھی، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے اتنی آہستہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سن لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورا وہ واقعے کی تفصیل بتائی، اس کا حل بھی بتایا کہ اب تم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اسے کہتے ہیں زہار کرنا، زہار کرنا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سورت کے آغاز میں اس کا پورا طریقہ بتایا، فرمایا اب کیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، پہلی بات تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو زہار کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو مائیں قرار دے دیتے ہیں وہ مائیں نہیں بن جاتی، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے آئندہ سے تم نے یہ ذہن میں نہیں لانا، وہ مائیں بن ہی نہیں سکتی، تم زبان سے کہہ دو ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، وہی تمہاری والدہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بات ہے، اللہ فضول بات ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، کہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ سے تم نے ایسی بات نہیں کرنی، مومنوں کو منع کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ اب اگر کوئی کہہ دیتا ہے یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اب ان کا کفارہ دے دیں، یہ جو اپنی بات کی ہے حضرت ثابت نے، تو یہ وہ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کیا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف، تو اس سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرنا، فتحریر رقبہ، ایک گردن کو آزاد، من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کہ وہ اپنی بیوی کو چھوئے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے، اسے اپنے گھر میں لانے سے پہلے، رجوع کرنے سے پہلے، اس کا رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کرے، مومن مسلمان۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر یہ طاقت نہیں ہے، گردن آزاد نہیں کر سکتا، اتنے پیسے نہیں ہیں کسی غلام کو آزاد کرے، تو پھر کیا کرے شہرین متتابعین، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک چھوڑ دیا تو پھر رکھنا چھوڑ دیا، 2 لگاتار 2 مہینے کے، یہ ہے من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، روزے رکھنا مشکل ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کو کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ کفارہ ہوگا اور تمہارا یہ گناہ، یہ جو تم غلطی، اور آئندہ سے اس کو کرنا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ نے حد قائم کر دی، اب اس سے آگے نہیں گزرنا ہے آئندہ سے۔ وللکافرین عذاب علیم،
اور جو کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کے احکامات کے منکر ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے واضح آیات آ جانے کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا وہ ذلیل کیے جائیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما کبت الذین من قبل، جیسا کہ ذلیل و رسوا ہوئے تم سے پہلے لوگ۔ کون؟ قوم عاد ہے، سمود ہے، بنی اسرائیلی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی واضح آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا جو دین جو میں نے بھیجا ہے اس کی نافرمانی کریں گے، انکار کریں گے، تو مخالفت کریں گے، دنیا اور آخرت میں ان کو ذلت ہوگی۔ وقد انزلنا آیات بینات، تحقیق آ گئی ہیں، نازل کر دی میں نے تمہارے لیے واضح آیات، دلیل، بینات۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے دردناک عذاب، عذاب و مہین۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنے مسلمان مومن لوگوں کو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نے تعلق بھی ایسے لوگوں سے رکھنا ہے جو مومن ہیں، کافروں کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین، معاملات، تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، نہ تم پاؤ دوست، نہ تم تعلق رکھو ان سے مگر جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یوادون من حاد اللہ، جو دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ کے دشمن ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ولو کانوا، چاہے وہ تمہارے ہوں آباء و اجداد، ایسے جو اللہ اور اس کے رسول پر، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، چاہے وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہوں، والدین میں سے کیوں نہ ہوں، ابناءہم تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، واخوانہم اور تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، وعشیرتہم اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، تمہاری دوستی ان سے ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے، چاہے وہ تمہارے قریبی ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو تمہارے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے میں نے کیا رکھا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وہ پکے مومن ہیں جو ایمان کی بنیاد پر تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اور جو کفر کی وجہ سے خود مسلمان ہے اور کافروں سے تعلق رکھتے کہتے ہیں اس کے ایمان کا اللہ فرماتے ہیں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان اس کا ہے جو ایمان لانے کے بعد مومنوں سے تعلق رکھتا ہے، تو اصل جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کے گروہ والے، اللہ والے ہی کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں بھی جو مومن ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے تعلق رکھتا ہے، وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے خیبر میں جو یہود آباد تھے، 3 بڑے قبیلے جو ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے اور بنو مسترق، یہ 3-4 قبیلے تھے یہودیوں کے بڑے، اور مسلمانوں کو تکالیف، مسائب، مشکلات، اور اس مسلمانوں کے بالمقابل مشرکین مکہ کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے آئے روز کوئی نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کی طرف، یہ یہودی آباد تھے
بنو نذیر قبیلہ مدینہ کے قریب ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محاصرہ کیا، ان کے قلعوں کے اوپر، اور وہاں سے پھر بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور یہودی جو ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے امان طلب کی اور کہا ہمیں جانے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثناء اور اپنی توحید کا تذکرہ، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، اور ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو مدینہ سے نکال باہر کیا، یہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں نکالا۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے نکالا، 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اتنے بدبخت کہ وہ جاتے ہوئے اپنے گھروں کو بھی تباہ کر گئے کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا نہ سکیں۔ جتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم لینا چاہتے ہو لے جاؤ، انہوں نے جب ہتھیار پھینک دیے، سرنڈر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں۔ تو آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے بھی اتار دیے، انہوں نے جتنا کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، اور جاتے ہوئے دیواریں اور سارا کچھ گرا دیا، آج بھی وہ کھنڈرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بغیر کسی لڑائی کے فتح نصیب فرمائی، اور وہاں سے جو مال و دولت ملا بغیر لڑائی کے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال میں، انفال کہتے ہیں، نفل کی جمع ہے انفال، مال غنیمت، جو لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کو ملتا ہے، جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں کافروں کا مال آتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مجاہدین میں اور مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول جیسے مرضی اس کو تقسیم کریں، تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور مال فے کہتے ہیں ایسا مال جو بغیر جنگ کیے دوسرے کافروں سے حاصل ہو، اسے مال فے، اس کا تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور کن لوگوں کا ہے، ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے لیے اللہ اور اس کے رسول، قریبی رشتہ داروں کے، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ اس کے مصارف ہیں، فرمایا یہ یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اور ابن السبیل مسافروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف بھی بتا دیا کہ اس مال کو جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہے یہ صرف مجاہدین میں نہیں ہے بلکہ ان مصارف میں خرچ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ اور اس کے رسول تمہیں حکم دے دیں اس کو لے لو۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ تقسیم کیسے ہے، یہ کیسے مال غنیمت میں تو مجاہدین کا حصہ ہونا چاہیے، لڑنے والے فوجیوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ آیت عام ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ اور اس کے رسول دے دیں اس کے اوپر جم جانا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کریں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اگر نافرمانی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی آخرت اس کا بھی خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرنے کے بعد کا نا عقیدہ آخرت، یہ بہت ہی اہم ہے۔ جب انسان کا اس پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی جو صفات ہیں، مومنوں کی جو پہچان ہیں ان میں آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو آخرت جب تک ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بھی بجا لائیں گے اور برے کاموں سے بچیں۔ اور جب عقیدہ آخرت کسی کا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر فرعون بن جاتا ہے اور حامان اور قارون بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے، ولتنظر، اور دیکھو، نفس ما قدمت، تمہارے جانوں نے، تمہارے جسموں نے، تم نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، لغد، کل کے لیے، واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ کل کے لیے کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لغدن، غد کہتے ہیں غدن کل کا دن جو آنے والا ہے، تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، ایسے ہی ہے جیسے صبح، کیا پتہ ہم صبح اٹھے یا نہ، ابھی ہمیں سانس آئے یا نہ، تو ہمارے لیے تو وہ قیامت شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کئی جگہ پر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت بالکل قریب ہے، سورۃ حج کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو قیامت، موت کے بعد جو ہے وہ قیامت شروع ہے۔ تو فرمایا کل کے لیے کیا کیا ہے، آج ہم بھولے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کل کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنا محاسبہ کرتے رات کو سونے سے پہلے کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کام میں نہیں کر سکا، اور ہماری حالت کیا ہے اب دیکھی جائے گی۔ ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی یہ بچہ ہے، کوئی بات نہیں، ابھی یہ جوان ہے، کوئی بات نہیں، ابھی یہ 10-20 سال، چلو بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد میں ڈیرے لگا لیں گے، تسبیح پکڑ لیں گے۔ تو یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جو اپنے کل کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کہ میں نے آج نمازیں پڑھی ہیں 5 الحمدللہ کر، اور اگر نہیں پڑھ سکے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ سے سستی کو چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ محاسبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مومنوں کو اس کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سورۃ الحشر کے آخر میں اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، اپنی صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ السلام ہے، مؤمن ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی خوبصورت اپنے صفات کا تذکرہ کی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو، مومن کو کافروں سے دوستی سے منع کیا ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں اس سے کے ساتھ دوستی کرنا، جیسے اسی سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، اے مومنو میرے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو تمہارے بھی دشمن ہے، بظاہر تمہیں لگتا ہے جو کافر ہے وہ مسلمان کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، الکفر ملۃ واحدہ، کافر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک ملت ہیں، مسلمان ان کے دشمن ہیں سب سے بڑے، جتنے بھی کافر ہیں۔ تو فرمایا جو میرے دشمن ہیں ان کی طرف دوستی نہ بھیجو۔ اصل میں یہاں پر اس کا شان نزول جو ہے اس آیات کا، یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کا جب موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ ابھی مکہ میں ہی تھے اور یہ مدینہ ہجرت کر آئے تھے، تو ان کا کوئی خاندان کا فرد وہاں پر نہیں تھا، تو یہ پریشان ہو گئے کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان جب حملہ کریں اور میرے جو گھر والے ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچا دے کافر مشرکین مکہ۔ تو انہوں نے یہ اطلاع لکھ بھیجی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری سے یہ تیاری کی تھی، اور کہ اگر حملہ کرنا پڑتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ کسی پر راز افشا نہ ہو۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لکھ دیا کہ مسلمان تیاری میں ہے، بس اتنا سا لکھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کے اوپر کچھ نظر کرم کریں اور ان کو کچھ کہیں نہ، اور وہ محفوظ رہیں۔ وہ لکھ کر ایک عورت کو رکا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے فلاں صحابی نے فلاں عورت کو یہ فلاں پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور ایک اور صحابی کو پورا بتایا کہ اس وقت فلاں جگہ پر فلاں عورت ہے، فلاں مقام پر، اور اس کے پاس رکا ہے، جاؤ اور اس سے وہ رکا لے کر آؤ، وہ پیغام لے کر جا رہی ہے۔ اور اس نے اپنے چٹیا میں چھپایا ہوا ایک ایک چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں تھا، پتہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ نے وحی کی، پھر پتہ چلا، حدیث کے اندر واضح ہے۔
تو لہٰذا عقیدہ کا جو ہے نا اصلاح یہ بھی بہت ضروری ہے. مومن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو اس وجہ سے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے قرآن اور حدیث کو صحیح طرح سمجھنے کی، جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جا کر اس عورت کو پکڑا، اور واقعی وہیں پر تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، اور اس سے وہ رکا لے کر آئے. پہلے تو اس نے بہت کی مزاحمت، لیکن کہا کہ ہمیں اس نے خبر دی ہے جس کی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا ہے، اس لیے تم یہ دے دو. تو وہ لے کر آئے، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر فوری سیدھی بات کر دی کہ اللہ کے نبی اس وجہ سے میں نے یہ بتایا. تو لہٰذا انہوں نے سچ بولا، اور یہ بدری صحابی بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تو لہٰذا اس آیت میں وہ مراد ہیں، لیکن یہ عام آیت ہے، ہمارے لیے بھی ہے آج بھی، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس صحابی کے لیے آیات نازل ہوئی تھی اور وہ واقعہ ہے. تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اب قیامت تک کے لیے مومنوں کو یہ حکم ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں بظاہر، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی جو پکے کافر ہیں، ان سے دوستی کرنا، دلی لگاؤ محبت ایک ہے، کہ تعلقات تجارتی طور پر کوئی لین دین ہے کافروں سے. اس وقت آپ کہیں گے بھئی اب تو ہمیں کافروں کے ساتھ تجارت کرنا پڑتی ہے، بڑے معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلی لگاؤ، دلی محبت کہتے ہیں دوستی، تلقون الیہم بالمودہ، مودت کہتے ہیں دلی جذبات. ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں لین دین معاملات وہ ایک حد تک ہے بس. تو ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے مذہبی رسومات میں آنا جانا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان وہ کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں، ان کو ہیپی کرسمس یہ فلاں، ایسی چیزوں میں شرکت کرنا مومنوں کو زیب نہیں دیتا. یہ منع ہے اور حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح روکا ہے. یہ ہندوؤں کے ساتھ دیوالی میں شریک ہونا، جی یہ جی ہم آنگی کے لیے ہم جا رہے ہیں اور رواداری ہے فلاں، تو ایسی رواداری نہیں ہے. رواداری یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. وہ اگر آپ کے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور اگر آپ ان کے کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے معاملات میں پرسکون رواداری سے پیار محبت سے رہیں. لیکن دلی لگاؤ، دلی محبت کرنا یہ جائز نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینا، جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، اس کا طریقہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو عورتیں آتی ہیں اور آپ کے پاس آ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتی ہیں، تو آپ نے ان سے جو بیعت لینی ہے وہ کس طرح لینی ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، ان سے بیعت لینی ہے، اس بات پر وعدہ لینا ہے کہ تم نے اب اسلام قبول کر لیا تو اب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ولا یسرکن، چوری نہیں کرنی ہے، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کرنی ہے، ولا یقتلن اولادہن، چوتھے نمبر پر اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی تم نے تہمت لگانی ہے، بہتان تراشی کرنی ہے، اور ولا یعصینک فی معروف، اور جو عرف میں جو نیکی کے کام ہیں ان میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. فبایعہن، اگر یہ آپ سے وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو ان سے بیعت لے لیں، وہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اجازت ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اسلام کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مومنوں کو یہ حکم دیا ہے اس سورت کے آغاز میں کہ مومن جو بھی بات کریں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آیت، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنوں، اے مسلمانوں،
تم وہ بات کیوں کہتے تو جو تم عمل نہیں کرتے؟ گویا کہ بات وہ کرو جس پر تم عمل بھی کر سکو، یہ نہیں ہے کہ باتیں بڑی ہیں عمل تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے کہ تم باتیں کرو اور عمل کرو نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بیٹھے ہوئے فتوے لگائی جا رہے ہیں، یہ بھی ہے فلاں بھی ہے، اور عمل ہمارا ہے ہی نہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، عمل بہت کم ہے۔ اتقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہے، بہت بری لگتی ہے کہ تم بات وہ کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر، یہ مشرک، یہ سارے چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے نہیں، اسلام کو ختم کر دیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے سورۃ الحشر میں وہ یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ رکھنے ڈالنا، تنگ کرنا مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو، دین اسلام کو ختم کر دیں، اپنے منہوں سے اعتراض کرتے تھے، اور یہ تو فرمایا ولو کرہ الکافرون، اور کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کیا ہے؟ اس کو پورا کرنے والا ہے، اس کو مکمل کرنے والا ہے، اسلام کو پھیلانے والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے تو اس رسول کو ہدایت کے ساتھ سیدھے رستے پر بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس دین کو اللہ سارے ادیان پر ظاہر کرنے والا ہے اور غالب کرنے والا ہے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون ہے، سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورت کے نام سے ہے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ جانتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو لہٰذا منافقوں کا تذکرہ ہے اور ان کا طرز عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن ہے، اس میں بھی اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں، اور طلاق ایک ایسا ہمارے معاشرے میں مسئلہ بن چکا ہے جس کو علماء بھی جو ہے نا اس کو الجھا دیا گیا ہے۔ اگر قرآن کا تھوڑا سا کھلے ذہن سے مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں طلاق کا طریقہ بتایا ہے، اور بہت ہی آسان فہم۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، جب بھی تم نے طلاق دینی ہو تو ان کو طلاق اس وقت دو جب وہ عدت میں ہوں، پاکیزگی کی حالت میں ہوں، واحصوا العدہ، اور پھر ان کے وہ دن پاکیزگی کے گن لو، شمار کرنا شروع کر دو۔ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن، اور پھر ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتی تب ہے جب اس کو گھر سے نکال دے، تب تک کہتے ہیں ہمیں سکون ہے، نکل جائے یہاں سے، تمہیں میں نے طلاق دے دی ہے، تم نکل جاؤ، یا اس کے والدین کو فون کریں گے اس کو آ کے لے جائیں، میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو طلاق کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اگر تم چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر سوچ سمجھ کر۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں طلاق ہوتی کیسے ہے؟ لڑائی میں، غصے میں، پھر جو ہے نا بعد میں جب بھوت اتر جاتا ہے تو پھر کہتے پتہ نہیں میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے غصے میں۔ لیکن صحیح اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو طلاق کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ ابھی ایک عورت سے آپ کا نباہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جب وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو تو اسے آپ طلاق دیں کہ اب میں نے تمہیں نہیں رکھنا ہے، اور اس وقت تک اپنے گھر میں رکھو جب تک کہ وہ 3 طلاقیں مکمل نہیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ، اور اپنے گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ وہ آئیں بفاحشۃ مبینہ، واضح کوئی گناہ بدکاری کر لیں تو پھر آپ ان کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں کہ ان کو الگ بھیج دیں کہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا۔ آج اس جو اللہ کی حد ہے اس کو ہم نے بہت ہی پامال کیا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ طلاق کا ایک پورا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو طہر کی حالت میں
اور اس کو اپنے گھر میں رکھیں، 1 مہینہ پورا ہو جائے، اگر رجوع کرنے کی صلح صفائی کی ہو جائے موقع تو رجوع کر لیں، ورنہ پھر دوسری طلاق ہے دوسرے منتھ میں، اور پھر تیسری ہے، اور پھر وہ آپ سے پھر اس کا الگ کر دیں، لیکن تب تلک اپنے گھر میں رکھیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو برے طریقے عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ اس کے بعد آخری صورت ہے صورت التحریم ہے، تحریم حرام کر دینا، حلال چیز کو حرام اور حرام کو حلال۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو خطاب کیا ہے واضح۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کیوں حرام کر دیا آپ نے، کیوں حرام کرتا ہے ما احل اللہ، جس کو حلال کیا اللہ نے، لک آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، تو چاہتا ہے اپنی خواتین کو، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے شان نزول میں آتا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کا استعمال کیا، تو ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا آئندہ سے میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اب جو نبی کا عمل ہوتا ہے تو امت کے لیے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، حلال اور عورت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرتے تھے تو وہ وہی ہوتی تھی، اگر اپنی طرف سے کرتے اور وہ بات ٹھیک نہ بھی ہوتی تو اللہ فوری جو ہے نا اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوری کہہ دیا، اللہ کے نبی، اے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، نبی کہا ہے، اے میرے نبی، میں نے آپ کو نبوت دی ہے، تو آپ کا کام ہے جب میں حکم دوں تو پھر آپ کسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، حلال اور حرام آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، میں اللہ کے پاس ہے۔ تو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے صرف کہہ دیا کہ آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، شاید استعمال نہیں کروں گا، کہ بیویوں نے کہہ دیا کہ منہ سے اسمیل آ رہی، حالانکہ ان کا تو مقصد کچھ اور تھا، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ حکم دے پھر وہ حرام اور حلال کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بات اپنی طرف سے کر دی ہو؟ تو جتنا یہ قرآن اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، احادیث ہیں، وہ ساری سچ ہیں۔ تو اس سے بھی محدثین نے یہ نکالا ہے نقطہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلا ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے قرآن ہے، حدیث بھی وہی ہے، وہ وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ ان کو نیکی کی طرف راغب کریں، اور یہ نہ ہو کہ تم بھی اور تمہارے گھر والے بھی جہنم میں چلے جائیں۔ اور اس کا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز، روزہ، دین کے مسائل، یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اور اگر ہم نہیں بتاتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین کے مسائل، تو اللہ ہمیں بھی پکڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بیوی بچے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دے اللہ کے سامنے، اور اس کو اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف، جیسا کہ حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو خود بھی رات کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ حق سے بچ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتا ہوں، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم جس میں یہ ڈالے جائیں گے انسان، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، جس کا ایندھن کیا ہے، اس آگ کا ایندھن کیا ہے، لوگ اور پتھر گرم ہو جائیں تو کتنی شدت اور حدت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ، اور وہ جہنم جو ہے اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت مزاج ہیں اور بڑے سخت ہیں، تو اس کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ اللہ جو حکم دے دیتا ہے، اس نے اللہ نے حکم دے دیا ان کو جہنم میں پھینک دو، تو انہوں نے پھینک دینا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو
اپنے سے توبہ کرنے کا بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور دوسرا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ سے توبہ کر لو مرنے سے پہلے، موت۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرنی ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اور جب اللہ معاف کر دے گا تم توبہ کر لو گے تو پھر تمہیں جنات میں اللہ باغات والی وہاں پر بھیجے گا، جنتوں میں، تحت الانہار، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آمنے سامنے دائیں بائیں نور ہوگا قیامت کے دن، جس روشنی میں وہ چل کر جنت کی طرف جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے میں ان ظلمات میں جہنم کی وادی میں جا گریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور جن کے آگے پیچھے نور ہوگا اللہ ان میں ہمیں شامل کرتے ہوئے جنات میں پہنچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے کتنا خوبصورت اسلوب ہے، مثالوں کے ساتھ بھی اللہ سمجھاتا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں، مومنوں کے لیے اور ایک کافروں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اب دیکھیں وہ دونوں نبی تھے اور گھر والیاں کفر کی طرف چلی گئی، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، نافرمانی۔ اللہ کہتا ہے وہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پس انہوں نے خیانت کی، کیا؟ توحید کو نہیں مانا، ان کے حکم کو نہیں مانا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، تو اللہ کہتا ہے اب ان کا یہ میرے نیک بندوں کے نکاح میں ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فلن یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا، یہ دونوں داخل ہوں گی النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والے۔ تو لہٰذا یہ نہیں اللہ دیکھتا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم امتی، آج ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، کلمہ پڑھا ہے ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کرنا ہے جنت اور دوزخ کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے مثال کیا بیان فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، دوسری اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مثال بیان کرتا ہوں مومنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، وہ آسیہ علیہ السلام، اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اللہ میرے لیے جنت میں گھر تیار کر دے، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے تیرے دین پر، تیرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے سختیاں کرتا ہے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، یا اللہ مجھے نجات دے فرعون سے، وعملہ، اور اس کا جو برا یہ کام کرتا ہے، جو میرے اوپر ظلم کرتا ہے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ تو لہٰذا مومنوں کے اوپر جو تکالیف بھی آئیں تو ایمان سے نہیں ہٹنا ہے، ڈولنا نہیں ہے، پختہ رہنا ہے، تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، تو اللہ کی فرما برداری میں ہو جائے اور پھر جنتیں مل جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک سمیون بصیر میں اوور ہو گئی ہے چیز، جی جی، وہ آپ نے کہا کہ اللہ دیکھتا، جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس کو ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ جی اللہ جی، دیکھتا ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، جیسے ہم بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری طرح نہیں اللہ دیکھتا۔ اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا تھا، میں نے یہ میرا کہنے کا مقصد تھا، مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو دیکھ رہا تھا، بالکل واضح، جیسے ہم بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس طرح جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ، یہ مثال ہی میں بیان کر رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرح دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بتایا تھا پہلے بھی نا کہ ہم سے بھی زیادہ بہت اچھی طرح سے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ شان کو لائق ہے، گمان ہوتا ہے نا، جی جی، وہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔